المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے دو دروس میں ہم نے کچھ بنیادی موضوعات پہ بات کی ہے، جن میں خاص طور پر ہم نے اسماء الاشارہ، احرف الجواب اور ادوات الاستفہام پہ بات کی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی کتاب کا باقاعدگی سے آغاز کریں گے۔ فہرست الموضوعات، یہ موضوعات کی لسٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں موضوعات جن کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کتاب کا آغاز کریں، ہم مختصراً مؤلف کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کہ مؤلف کون تھے۔ مؤلف کا نام مولانا عبدالسلام کدوایی ندوی رحمہ اللہ۔ ان کی پیدائش 1325 ہجری یعنی 1907 عیسوی میں ہوئی، اور ان کی وفات 1399 ہجری میں ہوئی یعنی 1979 یعنی عیسوی میں۔ مؤلف ہندوستان کے ایک عالم دین، مورخ، ہسٹورین، صحافی، جرنلسٹ اور متعدد کتب کے مصنف تھے۔ ضلع رائے بریلی میں ولادت ہوئی، جو آج یو پی میں ہے۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حاصل کی۔ اس کے بعد عصری تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن جامعہ ملیہ اسلامیہ میں حاصل کی۔ 1932-33 میں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، وہاں پہ مؤلف ایز این ٹیچر یعنی استاد مقرر ہوئے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جو دہلی میں یونیورسٹی ہے، اس کا جو شعبہ دینیات ہے، اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ ندوۃ العلماء کے یعنی معتمد تعلیم یعنی سیکریٹری آف ایجوکیشن بھی رہے ہیں۔ تو یہ مؤلف کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم کتاب پہ آتے ہیں، کتاب کا تعارف ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب مؤلف کو کسی عزیز نے اس بات کا استدعا کیا تھا کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر مؤلف نے سب سے پہلے ان کو کہا کہ آپ نحو اور صرف کی یہ کتابیں پڑھیں تو آپ کے لیے ترجمہ آسان ہوگا۔ لیکن پھر چونکہ اس کو بہت وہ مشکل ناگوار گزرا اس کو کہ وہ نحو اور صرف کی کتابوں سے گزرے، تو انہوں نے پھر مؤلف سے ہی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کچھ وہ بنیادی جو عربی قواعد ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے، یا کچھ قواعد ہمارے لیے لکھیے۔ تو اس کتاب کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے بنیادی چند قواعد لکھ کر ان کو بھیج دیے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ کتاب، پہلے اس نے کتاب کی شکل اختیار نہیں کی، یہ کچھ ایسے ہی تھے یعنی پرسنل لیٹرز، چٹھیوں کے ذریعے یا ایسے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ بہت عام ہوئی اور اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، تو اس کے بعد اس کو کتابی شکل دی گئی۔ تو مؤلف فرماتے ہیں اپنے جو اس کتاب کا مقدمہ ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا خصوصیت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سلائیڈ میں لکھا ہے، یہ کتاب ان ابتدائی 10 اسباق کا مجموعہ ہے جنہیں ختم کرنے کے بعد عربی زبان سے بنیادی واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ 10 اسباق کا مجموعہ ہے، 10 لیسنز پہ یہ بیسڈ ہے، اور جب انہیں انسان مکمل کرتا ہے تو بنیادی جو واقفیت عربی زبان سے یعنی جو فنڈامنٹلز ہے ان سے وہ مانوس ہوتا ہے، اور قرآن مجید اور دوسری عربی کتابوں کے پڑھنے اور سمجھنے کی راہ کھل جاتی ہے۔ یعنی اس کو مکمل کرنے کے بعد ہم قرآن مجید اور دوسری عربی کتاب ان کے پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کے بارے میں مؤلف فرماتے ہیں کہ ان اسباق میں 2 باتیں پیش نظر ہیں۔ اول، قرآن مجید کے ابتدائی الفاظ سے واقفیت مقصود ہے، یعنی جو قرآن کریم کا پہلا جز ہے تو اس کے جو الفاظ ہے اس میں
آپ دیکھیں گے جب ہم کتاب شروع کریں گے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو بنیادی یعنی قرآن سے لیے گئے تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ اسے مانوس ہو. دوسرا یہ بھی غرض ہے کہ روزمرہ کے عربی الفاظ سے تعارف ہو جائے, یعنی ڈائلاگ جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں عربی الفاظ اس سے بھی انسان مانوس ہو جائے. پہلی غرض کے لیے عربی جملے دیے گئے ہیں. آپ دیکھیں گے اس میں دو اقسام کی ایگزرسائزز ہے. پہلے عربی جملے دیے گئے ہیں, یعنی پہلی قسم کی غرض وہ کیا ہے, وہ قرآن مجید کے ابتدائی الفاظ سے واقفیت ہے. اس کے لیے کیا کیا گیا ہے, عربی جملے دیے گئے ہیں جن میں نصف جز کے تقریباً تمام الفاظ کسی نہ کسی شکل میں آ گئے ہیں. تو یہ پہلی غرض کے لیے تاکہ ترجمہ قرآن شریف کرنے میں دشواری نہ ہو. دوسری جو غرض ہے کہ روزمرہ کے عربی الفاظ ہم ان سے مانوس ہوں, تو اس کے لیے کثیر الفاظ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ضروری بات چیت میں سہولت ہو. تو اس میں دونوں باتوں کا خیال رکھا گیا ہے. ایک تو قرآنی الفاظ سے ہم کو واقفیت حاصل ہو, اور دوسرا یہ بھی کہ روزمرہ جو استعمال ہوتے ہیں عربی الفاظ ان سے بھی ہم واقف ہوں. اس کے بعد ہم پہلے سبق پہ آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب موجود ہوگی. پہلا سبق مبتدا اور خبر, یعنی عربی میں مبتدا کو مبتداً کہتے ہیں اور خبر کو خبرن. اگر ہم انگلش میں دیکھیں گے تو مبتدا کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں. اور مؤلف نے اس کی ایک بہت ہی آسان تعریف بیان کی ہے جو ہمارے لیے بہت آسان ہوگی کہ ہم اس کو یاد رکھیں. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جس کے متعلق کوئی بات کہی جاتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور یہ شروع میں لایا جاتا ہے. یعنی اگر ہم کو کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہو, جس چیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور یہ جملے کے شروع میں آتا ہے. خبر اس کو انگریزی میں ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں انگریزی سینٹینس دو چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے, سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. عربی میں بھی وہی ہے کہ عربی میں مبتدا اور خبر ہم اس کو کہتے ہیں. یعنی اب تو ہم نے کسی چیز کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. اب کیا بات کرنی ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں, یعنی پریڈیکیٹ. خبر اس بات کو کہتے ہیں جو مبتدا یعنی پہلے والے لفظ کے متعلق کہی جاتی ہے. یعنی جس کی چیز کے بارے میں ہم کو بات کرنی ہے وہ کیا بات ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. ہم آسان سی مثال دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہم نے کس چیز کے بارے میں بات کی, قرآن کے بارے میں. تو قرآن کیا ہوا, اس کا مبتدا, اور یہ پہلے شروع میں آیا. اور اس بارے میں قرآن کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو یہ اس جملے کی خبر ہے. مؤلف اگر آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں تو مؤلف نے جو مثال بیان کی ہے وہ محمود عالم ہے. اس میں محمود کے متعلق بات کہی گئی ہے. یعنی ہم جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام محمود ہے. اب ہم کیا بات کر رہے ہیں یہ اس کی خبر ہے. یہی مؤلف نے آسان طریقے میں بتایا ہے کہ اس میں محمود کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ عالم ہے, اس لیے محمود مبتدا ہوا اور عالم اس کی خبر ہے. اب کچھ جملے مؤلف نے بیان کیے ہیں. پہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں محمود عالم, یہ عربی ہے. یہاں سے جو ہے محمود عالم ہے یہ اردو ہے. تو مؤلف آپ کی کتاب پہ بھی دیا گیا ہے, یہ 4 جملے ہیں, یہاں سے اس کی عربی بنائی گئی ہے. تو مؤلف یہی فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو جیسے ہم نے کہا محمود عالم ہے, اب ہم کو اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے, تو ہم کیسے وہ کریں گے. سب سے پہلے مؤلف فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ عربی زبان میں نہیں ہوتا ہے, اس کو ہم کو نکالنا ہے. سب سے پہلے ہم ہے کو نکال دیں گے اور پھر دونوں محمود اور عالم اس پہ دونوں پہ تنوین دیں گے, یعنی دونوں پہ دوپیش دیں گے. میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا ہے کہ جو لفظ کی ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ مرفوع یعنی وہ ضمہ پہ ہوتا ہے جب تک کوئی اس عامل یا ناسخ نہ ہے جو اس کو حالت رفع سے تبدیل نہ کرے. تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے. اگر ہم کو اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے, خالی ہم کو ہے کو نکال دینا ہے اور پھر محمود اس پہ دو زبر یعنی دوپیش یعنی تنوین دینی ہے, اور عالم پہ بھی دوپیش
یعنی تنوین دینی ہے. تو اس کا پھر سیدھے سے محمود عالم، اس میں محمود مبتدا، عالم اس کی خبر ہے. اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے حامد صالح ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہوگا، ہے کو ہم نکال دیں گے، حامد اور صالح پہ ہم دو پیش تنوین لگائیں گے. ہاں. پھر تیسرا جملہ ہے خالد فاتح ہے. اس میں بھی یہی ہے نکالنا ہے، خالد اور فاتح پہ تنوین لگانی ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اس میں بھی یہی کرنا ہے نکال دینا ہے، محمد پہ تنوین دینی ہے یعنی دو پیش، اور رسول پہ بھی تنوین دینی ہے. تو یہ جو چار ہم نے جملے دیکھے، اس میں کیا تھا کہ محمود تو نام ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، ٹرانسلیشن میں بھی نام ہی آئے گا واپس. لیکن جو عالم ہے، صالح ہے، فاتح ہے اور رسول ہے، یہ عربی زبان اور اردو زبان میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی عالم اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے انہی معنی میں، اور عربی زبان میں بھی انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ ہم ڈکشنری میں دیکھیں یا جو مؤلف نے سبق کے لاسٹ پہ جو ورڈ میننگز دے ان کی طرف جائیں، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن اب مؤلف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہوگا جو مختلف ہوگا، یعنی جیسے انہوں نے مثال دی ہے ناصر دوست ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ، اب دوست آ گیا. دوست اس کا عربی مختلف ہے، یعنی دوست کو ہم عربی میں بھی دوست نہیں کہیں گے، اس کا ایک الگ ورڈ ہے، اس کو ہم صدیق کہتے ہیں. اب ہم کو کیا کرنا ہے، ناصر تو ہم نے دیکھا ناصر اپنی جگہ رہے گا، اس کو تنوین دینی ہے نکالنا ہے. دوست کا ترجمہ ہم کو دیکھنا ہے پیچھے سے جو ورڈز دیے گئے ہیں سبق کے لاسٹ میں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے دوست کو صدیق لکھا ہوگا. تو آپ کو کیا کرنا ہے، ناصر صدیق. ایسے ہی دوسری مثال ہے زید سچا ہے. زید تو اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، یہ نام ہے، پراپر ناؤن ہے. لیکن جو سچا ہے اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے کیا ہے، پیچھے سے جو ورڈز میننگس ہے اس میں ہم ٹرانسلیشن دیکھیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے سچے کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں، صادقن. صدیق دوست، صادق سچا. یعنی ہے کو ہم نے نکال دیا، زید پہ تنوین دی اور صادق پہ بھی تنوین دینی ہے. معرفہ اور نکرہ، یعنی جس کو ہم پراپر یا کامن کہتے ہیں، یا اگر ہم جو اصطلاح ہم نے استعمال کی ڈیفینٹ ناؤن اور انڈیفینٹ ناؤن. ہم مؤلف نے بہت ہی آسان تعریف اس کی بیان کی ہے فٹ نوٹس میں نیچے. معرفہ وہ فرماتے ہیں ایسا خاص نام ہے جس کو کوئی خاص نام ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، معرفہ، یعنی پراپر یا ڈیفینٹ ہم کہہ سکتے ہیں. کسی بھی خاص نام کو معرفہ کہتے ہیں. اس کی علامت کیا ہے، الف لام. یعنی معرفہ پراپر اگر ہم کو عربی میں دیکھنا ہوگا کہ یہ پراپر ہے یا کامن ہے تو آپ دیکھیں گے اس پہ الف لام لگا ہوگا. جس پہ بھی الف لام لگا ہوگا وہ کیا ہے، معرفہ یا ڈیفینٹ ہم اس کو کہتے ہیں. اس کو الف لام کو ہم ڈیفینٹ آرٹیکل بھی کہتے ہیں. اور پھر نکرہ ہے انڈیفینٹ. عام نام کوئی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نکرہ. اس کی علامت کیا ہے، اس کی علامت تنوین ہے. یعنی جو ہم نے پہلے درس میں وہ فونیٹک اینڈنگز پہ بات کی، تنوین یعنی دو پیش یا دو زبر ہو یا دو زیر ہو. فی الحال ہم دو پیش پہ رکھیں گے کہ جو انڈیفینٹ ناؤن نکرہ ہے وہ اسے کیا مراد ہے، کوئی بھی عام نام، اس کی علامت تنوین ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو جملے ہم نے دیکھے اس میں دونوں کا ہم نے، جیسے ہم نے دیکھا ناصر صدیقن. ناصر پراپر ناؤن ہے یعنی ایک خاص ہے، زید بھی خاص ہے. تو اس کو ہم کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نام تو خود ہی خاص ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کو کہنا ہوگا کہ اب ہم کو کوئی عام نام استعمال کرنا ہوگا، کوئی جیسے ہم کو کہنا ہوگا مرد خاص نہیں ہے، یہ عام ہے، تو اس کو کیسے ہم معرفہ بنائیں گے، یعنی پراپر بنائیں گے، اس کو الف لام لگانا ہے. جیسے یہی ہے، ہم کو لکھنا ہے مرد عالم ہے، اس کو ہم کو دیکھنا ہے کہ جو پہلے جو ہم نے مثالیں دیکھی یا جملے دیکھے ان سب میں نام تھے، زید، حامد، محمود. اب وہ نہیں ہے، اب ایک کامن ناؤن یعنی نکرہ آ گیا ہے، یعنی مرد.
اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم الف لام لگاتے ہیں تاکہ یہ معرفہ بن جائے. یعنی اگر ہم ایسے ہی رکھتے ہیں رجلن یعنی کوئی بھی عام آدمی, اب ہم نے اس میں الف لام داخل کیا یعنی الرجل, یہ خاص بن جاتا ہے. یعنی اس کا اگر ہم مرد عالم ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے کو پھر سے نکال دیں گے, لیکن جو مرد ہے اس ہم رجل عالم نہیں لکھیں گے, ہم رجل وہاں سے دیا گیا ہوگا ورڈ میننگس میں, ہم اس میں الف لام ایڈ کریں گے. الرجل الف لام سے یہ معرفہ بن جائے گا. ہم نے کہا نا معرفہ کی علامت کیا ہے, الف لام. الرجل عالم یعنی ہے ہم نکال دیں گے مرد, الرجل عالم اس کی خبر ہے, یعنی الرجل مبتدا عالم اس کی خبر ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دوسرا جملہ لیں مرد عاقل ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے کو ہم نکال دیں گے. رجلن ہم دیکھیں گے کہ مرد کا ٹرانسلیشن رجلن ہے, تو لیکن ہم اس میں الف لام ایڈ کریں گے, یہ بن جائے گا الرجل عاقلن یعنی مرد عاقل ہے. اس میں کچھ نہیں کرنا ہے, خالی ہے نکالنا ہے اور جو نکرہ اسم ہے اس کو الف لام لگانا ہے. اب آپ نے یہ بات بھی نوٹس کی ہوگی کہ اب جب الف لام ہم نے لگایا تو اس پہ تنوین نہیں آیا, ہم نے الرجل نہیں پڑھا, ہم نے الرجل اس میں ایک ہی پیش ہم نے پڑھا, اور نیچے بھی ہم نے الرجل پڑھا. تو یہ کیا ہوا, تو ہم نے کہا جب ہم نے اس کی اصطلاح بیان کی معرفہ اور نکرہ کی, ہم نے کہا الف لام علامت کس کی ہے, معرفہ کی, اور ہم نے کہا تنوین کس کی علامت ہے, نکرہ کی. تو یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. الرجل عالم تو اس میں الف لام ہے نا, لیکن ہم نے اس میں تنوین ایڈ نہیں کی کیونکہ ایک ہی ورڈ میں یا ایک ہی لفظ میں بہت معرفہ اور نکرہ وہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں, تو یا تو الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی. اب مؤلف فرماتے ہیں کہ الف لام کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے, اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کہاں پہ الف لام ہم استعمال کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں کہ اس بارے میں انگریزی داں حضرات سے تو صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ الف لام اکثر یعنی اکثر, ہمیشہ نہیں, اکثر موسٹ آف دا ٹائم دا کے بجائے استعمال ہوتا ہے. جیسے انگریزی کا دا ہے ایسے ہی عربی میں الف لام استعمال ہوتا ہے. البتہ جو لوگ انگریزی نہیں جانتے وہ سادہ طریقے سے یہ سمجھیں کہ کسی لفظ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے. یعنی اب جو ایسے اشخاص ہیں جو عربی یہ انگلش سے غیر مانوس ہے, تو ان کے لیے یہ خالی ان کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ الف لام خصوصیت پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. کسی لفظ کو ہم کو خاص بنانا ہوگا, اس کو ہم الف لام داخل کر اس پہ ہم الف لام داخل کرتے ہیں. انہوں نے مثال دی ہے رجلن. رجلن کے معنی ہے ایک آدمی, کوئی آدمی, یعنی یہ کامن ہے. جب کیونکہ اس پہ یہ انڈیفینٹ ناؤن یعنی نکرہ کی علامت ہے, یعنی تنوین ہے. رجلن کوئی بھی آدمی. لیکن جب ہم الرجل کہتے ہیں الف لام کے ساتھ, اس کے معنی ہے کوئی خاص آدمی, جیسے دا ہم انگریزی میں استعمال کرتے. تو یہ پہلا ایک استعمال تھا. اور الف لام پھر دوسرا جو مؤلف بتاتے ہیں کہ کبھی پوری قسم مراد لینے کے لیے الف لام لایا جاتا ہے, یعنی کیٹیگری ڈیفائن کرنے کے لیے یا کلاس ڈیفائن کرنے کے لیے. مؤلف نے مثال دی ہے الانسان. الانسان سے مراد ہے بنی نوع انسان, یعنی تمام انسانیت, جس کو ہم مین کائنڈ کہتے ہیں. یعنی ایک پوری جو بنی نوع انسان کی کلاس ہے یا کیٹیگری ہے, وہ اس الف لام سے خاص ہوتی ہے. اس سے باقی جو جمادات حیوان ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں الحمد, حمد کی بہت سی یہ انواع ہے اور اقسام ہیں, لیکن جب ہم الحمد کہتے ہیں اس میں وہ سب انواع اور جو اقسام ہے وہ سب شامل ہوتے ہیں. یعنی جو حمد کی جو کیٹیگری ہے یا جو حمد کی جو کلاس ہے وہ سب الحمد میں شامل ہوتی ہے. یعنی الحمد کے معنی ہے ہر قسم کی تعریف. پھر یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو معرفہ اور نکرہ, یعنی تنوین نکرہ کی علامت ہے, الف لام معرفہ کی علامت ہے. وہی کہ ہم اس میں کیا پڑھنے میں کیا چینج آتا ہے اس سے. اگر ہم کتابن کہیں گے تو یہ کوئی بھی عام کتاب ہے. الکتاب جب ہم کہیں گے تو یہ کوئی خاص کتاب ہے. تو آپ نے دیکھا ال سے اب تنوین گر گئی, اب خالی ایک پیش رہ گیا, یعنی ایک ضمہ رہ گیا. بیتن البیتو, یعنی بیتن کوئی بھی عام گھر, البیتو کوئی خاص گھر. اب تنوین کیونکہ الف لام اور تنوین ایک جمع نہیں ہو سکتے.
बाबुन दरवाज़ा, अल बाबु हाँ कोई ख़ास दरवाज़ा, यहाँ पे आप अलिफ लाम दाखिल होने से तनवीन नहीं आएगी। रजुलुन आदमी, अर रजुलु कोई ख़ास आदमी, अब तनवीन नहीं आएगी। अब यहाँ नीचे क्या आएगा? मस्जिद, मस्जिद ज़ोर से कहिए, मस्जिदुन, मस्जिदुन आएगा, अलिफ लामत है तो तनवीन आएगी, मस्जिदुन। फिर अल मस्जिदु, क्योंकि अलिफ लाम है तब एक ही पेश। फिर अल माउ, क्योंकि अलिफ लाम है एक ही पेश। फिर माउन, क्योंकि ये नकिरा है। कल्बुन, 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 कल्बुन किसको कहते हैं हम अरबी में? कुत्ते को। माँ पानी को। अल कल्बु, अब तनवीन नहीं आएगी क्योंकि अलिफ लाम दाखिल हुआ है। फिर हजरुन, हजरुन यानी पत्थर। अल हजरु, इसीलिए जो ये वहाँ पे हरकत दी गई है, एराब नहीं दी गई है। क्यों? एराब हमने क्या कहा पिछले दर्स में? जो लफ्ज़ के आखिर पे आता है उसको हम एराब कहते हैं। जयद। अल हुरूफुल कमरियत, ल्यूनर लेटर्स। इसमें आपको सिंपल आसान आपको इतना खाली याद रखना है कि जब हम ये हुरूफुल कमरिया है 14 है, ये अलिफ बा जीम हा ख आइन गैन फा काफ काफ मीम वाव हा और या, जब इन पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो हम दोनों को पढ़ेंगे। यानी अल अबु, अबुन हम कहते हैं अरबी में बाप को। हम अब इसको मारिफा बनाना है तो अलिफ लाम लगाएंगे अल अबु। ठीक है, इसमें हमने हमज़ा पर जो ये है उस पे ज़बर दी, लाम पे क्या है? लाम पे सुकून है। अल अबु, यानी हमने अलिफ को भी पढ़ा और लाम को भी पढ़ा। इसमें आप ये 14 ये लेटर्स हैं, इनको आप कैसे याद रखेंगे? इनमें आसान तरीका इसमें यह है, यहाँ पे हमको तजवीद फ़ायदा देती है कि जहाँ भी इसका आप मखरज देखिए कि इन जो ये 14 हरूफ है, यानी हमज़ा बा या हम अलिफ इसको मजाजन पढ़ते हैं, इनका मखरज देखिए। जिसमें जो ज़ुबान है या ज़ुबान की नोक या ज़ुबान का सिर, जिसमें वो मुस्तमाल यानी इस्तेमाल नहीं होता है, यानी ज़ुबान की नोक या ज़ुबान का सिर या मखरज अदा करते हुए इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो क्या है? हुरूफ़ कमरी, कमरी। बाब हम पढ़ते हैं, बा, इसमें ज़ुबान इस्तेमाल नहीं, इसमें होंठ इस्तेमाल होते हैं। जन्नत पढ़ते हैं हम, जीम में, इसमें भी ज़ुबान की नोक या ज़ुबान का ये जो सिर है वो इस्तेमाल नहीं होता है। ये आपको खुद याद, जब आप अरबी पढ़ते जाएंगे ये आपको खुद याद रहेगा कि कहाँ पे अलिफ लाम के साथ पढ़ना है, कहाँ पे अलिफ लाम को हज़फ करना है। तो हम ये पढ़ते हैं अल अबू, आप भी पढ़िए अल अबू यानी बाब। अल बाबू दरवाज़ा, यानी बा अल बाबू, क्योंकि बा जो है और कमरी है इसलिए हम अलिफ लाम के साथ पढ़ते हैं। अल जन्नतु यानी जन्नत। अल हिमारु यानी हिमार किसको कहते हैं हम? गधा। अल खुब्ज़ु यानी रोटी। इसमें आप देखेंगे अलिफ लाम हम इन सब अल्फाज में पढ़ा जाएगा। अल आइनु यानी आँख। अल गदाउ यानी दोपहर का खाना, अल गदा लंच। अल फमु यानी मुँह। अल कमरु चाँद। अल कल्बु कुत्ता। अल माउ पानी। अल वलदु लड़का। अल हवाउ यानी हवा एयर। अल यदु हाथ। इसमें हमने अलिफ लाम साथ में पढ़ा। अल हुरूफ़ शमसिया, अब हुरूफ़ शमसी है, इनमें आप देखेंगे अगर हम इनका मखरज देखेंगे तो इनमें ज़ुबान की नोक या ज़ुबान का जो सर है वो इस्तेमाल होता है। यानी ताजुरु ये सीधे दांतों के साथ लगता है। ता जब हम पढ़ते हैं तो ज़ुबान की नोक जो वो सनाया उलिया है उनके जड़ के साथ लगती है। अत्ताजुरु इसमें क्या होता है? हुरूफ़ शमसिया में जब हम इस पे ताजुरुन तो ट्रेडर यानी बिजनेस में अब हमको इसको मारिफा बनाना है तो अलिफ लाम दाखिल होगा, लेकिन अब हम अल ताजुरु नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम
ہم جو پہلا لفظ ہے یہ پہلا لیٹر ہے جس سے ورڈ شروع ہوتا ہے اس پر تشدید دیں گے اور الف کو اس کے ساتھ جوڑیں گے. ویسے پڑھیں گے التاجرو. التاجرو غلط, التاجرو صحیح. اب ہم اس کی قرات کرتے ہیں. التاجرو یعنی تاجر. الثوب ثوب یعنی کپڑا. الدیک مرغا. الذهب یعنی الذهب نہیں الذهب. الذهب یعنی سونا. الرجل یہ آ گیا آپ کا رجل. ہم نے کیوں اس میں کیونکہ جو را ہے حروف شمسیہ میں سے ہے, اس میں ہم اس میں جو لام ہے وہ حذف ہوتا ہے. ہم الف کو سیدھے کس کے ساتھ ملاتے ہیں, را کے ساتھ, اور اس پہ تشدید دیتے ہیں یعنی الرجل. الزہرۃ زہرہ پھول. السمک یعنی مچھلی. الشمس یعنی آفتاب. الصدر یعنی ہاں سینہ, یعنی الصدر نہیں پڑھا ہم نے, الصدر. الضیف ضیف مہمان. الطالب یعنی طالب علم. الظہر ظہر کس کو کہتے ہیں, پیٹھ, بیک یا اسپائن کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. الظہر. اللحم یعنی گوشت. النجم یعنی تارہ. یہ آپ تجوید کے جو مخارج ہے اس سے آپ کو یہ یاد رہیں گے, یا پھر آپ جب آپ عربی پڑھیں گے آپ کو خود یہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ آپ کو سیدھے استعمال میں آئے گا. اب نیچے پہلی ایکسرسائز مؤلف نے دی ہے. اب مؤلف فرماتے ہیں کہ حسب ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. جو یہ جملے ہیں اس سے مؤلف نے مقدمے میں بیان کیا تھا کہ جو یہ اردو جملے ہیں یہ اس سے آپ کو جو عربی کے روزمرہ کے الفاظ ہیں ان سے واقفیت حاصل ہوگی, تو یہ اسی پہ بیسڈ ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کیسے ہم کو اردو سے عربی بنانا ہے. اب پہلا جو اس میں جملہ دیا گیا ہے حامد باپ ہے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, ہم ہے کو نکال دیں گے اور جو پھر حامد ہے اس پہ بھی تنوین دیں گے اور باپ پہ بھی تنوین دیں گے. لیکن باپ اس کا ترجمہ دیکھنا ہے, جو پیچھے ورڈ میننگز دیے ہیں آخر پہ سبق کے آخر میں وہاں پہ ترجمہ دیکھنا ہے اور پھر وہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. تو حامد باپ ہے, اس کا کیا ترجمہ ہوگا, حامدن ابن. طیب, حامد باپ ہے. محمود بیٹا ہے. محمودن ابن. خالد چچا ہے. خالدن عمن. زید ماموں ہے. زیدن خالن. بکر بائی ہے. بکرن اخن. سعید دادا ہے. سعیدن جدن. حمید پوتا ہے. حمید پوتا کہتے ہیں جو لڑکے کا بچہ ہو, یعنی حمیدن کیا آئے گا اس کو, حفیدن. حمیدن حفیظن. حسیب نواسہ ہے. حسیبن سبتن. مرد طاقتور ہے. اب ہم نے دیکھا یہ جو اوپر نام آ رہے تھے حامد, محمود, خالد, زید, یہ سب کیا تھے, یہ پراپر ناؤن, یہ خود معرفہ تھے. اب مرد آ گیا, لیکن یہاں پہ ہم کو کیا کرنا ہے, اس کو معرفہ بنانا ہے. ہم اسی لیے رجل کو الف لام داخل ہو جائے گا, پھر ہم یہ را جو ہے حروف شمسیہ میں سے ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے, الرجل قویٌ. الرجل کیا ہوتا ہے, اس کا مبتدا. قوی یعنی ہم آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الرجل مبتدا, قویٌ خبر. بچہ کمزور ہے. الطفل وہاں پہ شاید مؤلف نے اس کو اسکپ ہو گیا ہے میننگ کمزور کا. ضعیف بچہ کمزور ہے. الطفل ضعیف. بچہ بھی ایک عام نام ہے تو اسی لیے ہم نے طفل پہ الف لام چڑھایا.
یعنی الطفل ضعیف. الطفل کیا ہے؟ یعنی طفل جو ہے جو ہم نے پڑھا جس کے بارے میں آج کا سبق تھا مبتدا اور خبر. الطفل کیا ہے؟ مبتدا. ضعیف کیا ہے؟ خبر. برف ٹھنڈی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ برف بھی کامن ناؤن ہے، اس میں اسی لیے الف لام لگائیں گے. الثلج. الثلج کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا. باردن کیا ہے؟ خبر. پانی شیریں ہے. الماء عذب. الماء مبتدا، عذب خبر. بیٹا عقل مند ہے. الابن عاقل. طیب. الابن مبتدا، عاقل خبر. بھائی عبادت گزار ہے. الاخ عابد. الاخ مبتدا، عابد خبر. باپ نیک ہے. الاب صالح. طیب. تو یہ پہلی جو اس کی ایکسرسائز تھی وہ مکمل ہوئی. اس کے بعد تھوڑا سا ایک اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب اگر ہم نے دیکھا پہلے 2 دروس میں جب ہم اسم اشارہ للمؤنث پہ بات کرتے تھے ہاذہ یعنی وہ مؤنث کے لیے، تو جو آبجیکٹ جس کی طرف ہم اشارہ کرتے تھے وہ کیا آتا تھا؟ مؤنث. یعنی ہاذہ طفلۃ، ہاذہ فتاۃ. اس میں بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم پہلے جو مثال دی گئی ہے آپ دیکھ رہے سلائیڈ پہ، الرجل صالح، یہ ہم نے پڑھا یعنی آدمی نیک ہے. اب ہم کو عورت کے بارے میں بات کرنی ہے، یعنی اب جنڈر چینج ہو رہا ہے. اب ہم کو عورت کے بارے میں بات کرنی ہے، یعنی ہم کو کہنی ہے عورت نیک ہے. تو عورت المراتو ہم دیکھیں گے پیچھے سے ٹرانسلیشن، لیکن جو المراتو اس میں ہوگا خبر، لیکن یہ المراتو اس میں مبتدا ہے. جو صالح جو اس کے بارے میں ہم کو بات کرنی ہے وہ نیک ہے، وہ اس کی خبر ہے. اب اس میں یہ جو مؤلف جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو خبر ہوتی ہے وہ مبتدا کی یہ تابع ہوتی ہے جنڈر میں. یعنی اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی کیا آئے گی؟ مؤنث. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے صالح تھا، اس کو کیونکہ جو مبتدا ہے وہ مؤنث آ گیا ہے، اب خبر کو بھی مؤنث بنانا ہے تو اس پہ ہم گول تا لگاتے ہیں جس کو ہم تا مربوطہ کہتے ہیں. یعنی المرأۃ صالحۃ، عورت نیک ہے. پھر سے میں بتاتا ہوں، جب مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوتی ہے، خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم اس پہ گول تا لگاتے ہیں. یعنی ہم نے صالح سے صالحۃ کیا کیونکہ مرأہ جو ہے وہ مؤنث ہے. دوسری مثال البنت عالمۃ، بنت بیٹی یہ بھی مؤنث ہے، تو اس لیے عالم سے کیا ہو جائے گا؟ عالمۃ، یعنی بیٹی عالم ہے. مؤلف کی دوسری جو ایکسرسائز ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے. یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے، اس کے بعد ہم اسی پہ توقف کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم ان کا جو ترجمہ ہے عربی میں کرتے ہیں. اس میں اب آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اس میں اب مذکر اسماء بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. جہاں پہ مؤنث آئے گا وہاں پہ آپ کو خبر میں گولتا ایڈ کرنا ہے. ماں نیک ہے. الام صالحۃ، صالحۃ اس لیے آ گیا کہ جو ہے وہ مؤنث ہے. بیٹی عبادت گزار ہے. البنت عابدۃ. خالہ ذہین ہے. خالہ الخالۃ الخالۃ ذکیۃ، ذکیۃ ذہین ذکی. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم نے کہا الخالۃ ذکیۃ، الخالہ کیا ہے؟ اس جو ہم نے اس سبق میں پڑھا مبتدا یعنی سبجیکٹ جملے کا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے کیا بات کی کہ وہ ذہین ہے، تو یہ اس کی خبر ہے. الخالۃ ذکیۃ، الخالہ مبتدا، ذکیۃ اس کی خبر. پوفی عقل مند ہے. العمۃ، آپ اس میں بھی عاقلۃ، عاقلۃ کیونکہ یہ پوفی جو ہے مؤنث ہے، اس میں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈز میں بھی یہ ہو رہا ہے. العم ہم نے کہا چچا،
اب اس کی بہن پوفی. الامتو. الخالو ہم نے کہا ماما, اب گولتا لگانے سے الخالتو ماسی. تو اس حساب سے عربی زبان بہت ہی وہ میتھمیٹیکل لینگویج ہے. بہن خوبصورت ہے. الاختو جمیلتن. الاختو مبتدا, جمیلتن اس کی خبر. دادا شکر گزار ہے. الجدو. الجدو شاکرون. اب یہ مذکر آ گیا, اب شاکرتن نہیں آئے گا, اب شاکرون آئے گا. مرغی چھوٹی ہے. الدجاجۃ. یہاں پہ الدال جو ہے, دال کے حروف شمسی, ہم نے الدجاجو نہیں پڑھا, الدجاجو. الدجاجۃ صغیرۃ. الدجاجہ مبتدا, صغیرۃ خبر. بکری موٹی ہے. الشاۃ سمینۃ. طیب, شات بکری, سمینۃ موٹی, یعنی الشاۃ مبتدا, سمینۃ خبر. پوفی نیک ہے. الامۃ صالحۃ. لونڈی عقل مند ہے. الامۃ یہ حمزہ سے ہے, وہ امت تھا, وہ عین سے تھا. الامۃ عاقلۃ. دادی نیک ہے. اب دادا سے دادی. الجدو الجدتو. الجدتو مبتدا مؤنث ہے, اب جو خبر ہے وہ بھی کیا آئے گی, الجدتو صالحۃ. خالہ عبادت گزار ہے. الخالۃ عابدۃ. طیب, اسی پہ ہم آج اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.